رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور سچے دین کے ساتھ وابستہ کیا۔ ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور زندہ بھی ایمان اور عمل کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ فرما دے۔ میرے دوستو، آپ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں یہ بہت بڑا ایک مقصد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جاننا اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے گروہوں کے متعلق خبر رکھنا، ان کی گہرائی کے ساتھ ان کا علم حاصل کرنا، تاکہ ان گمراہوں کے حوالے سے آپ فکر مند ہو سکیں اور انہیں کچھ پیغام دے سکیں، ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرنے کے ہم اس قابل ہو جائیں کہ انہیں کچھ پیغام دے سکیں، دعوت دے سکیں، بات کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں پچھلی نشست میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ اس وقت صرف ایک دو باتیں عرض کر کے پھر قادیانی ریاست کا جو ان کا انتظامی ڈھانچہ ہے اس پر مختصر بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک اچھے داعی اللہ کے لیے پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر سننے کا جذبہ زیادہ ہو، کہ جس مریض کے پاس وہ گیا ہے یا کوئی مریض اس کے پاس آیا ہے تو پہلے اس کی تو سنے نا، تاکہ اس مریض کو تسلی ہو جائے کہ میری ساری بات اس نے سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے۔ پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی کسی عیسائی سے بات ہو آپ اس کی بات سنیں، کسی یہودی سے بات ہو، کسی ہندو سے آپ کی بات ہو، پہلے وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے نا، پہلے وہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہے، ہاں، یا تو آپ اتنے قابل ہوں کہ تحمل کے ساتھ آپ اسے بتائیں۔ اگر عیسائی ملتا ہے آپ اسے بتانے کے قابل ہوں کہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیحت کیا ہے، مسیحت کیا ہے، پھر جہاں میں غلط ہوں میری اصلاح کر دیجیے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قادیانی ملتا ہے تو اسے آپ اس بتانے کے قابل ہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ آج ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے تو میں آپ کو احمدیت بتاتا ہوں، تو جہاں میں احمدیت کو غلط سمجھا ہوں آپ میری وہاں اصلاح کر دیجیے گا۔ پہلا درجہ تو یہ ہے۔ آپ کا مریض اپنے معالج پر اعتماد تب کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اسے پتہ ہے، جہاں میں کھڑا ہوں نا اسے گہرائی کے ساتھ علم ہے۔ کسی قادیانی سے میری پہلی دفعہ ملاقات ہو نا تو میں اسے کوشش کرتا ہوں کہ اس کی سنتا ہوں، پھر اسے کہتا ہوں کہ یار احمدیت کو میں جو سمجھا ہوں اب تک دیکھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جہاں میں غلطی کر رہا ہوں سمجھنے میں وہاں میری اصلاح کر دیجیے گا۔ تو اب جو قادیانی سے مجھے اعتراض ہے وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو قادیانیت پر امت مسلمہ کو اعتراض ہے یا علمی اعتراضات ہیں یا شریعت کے اعتراضات ہیں، وہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں تو میں نے اس کی سننی ہے یا اسی کے دل کی بات اسے بتانی ہے، تاکہ وہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں بھائی اس کو پتہ ہے اور اس نے میرے گھر کی چیزوں سے متعلق مجھے بتا دیا ہے۔ مثلا اگر کوئی قادیانی ملے اور قادیانی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوں تو قادیانی ظاہر ہے وہ تو اپنے موقف کے بارے میں بتانا چاہے گا نا۔ تو اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی میں بتاتا ہوں، احمدی بظاہر جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، نمازیں اسی طریقے پہ پڑھتے ہیں اور 5 نمازیں اسی طرح ہیں، وضو بھی اسی طرح کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی ان کی اسی طرح ہی ہیں، درود پاک بھی یہی پڑھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو غسل، کفن، دفن، جنازہ اسی طرح ہی ہے، تدفین اسی طرح قبر میں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ موٹی موٹی اس کو بتائیں گے تو پھر وہ خود ہی کہے گا کہ بھئی اختلاف کہاں پہ ہے، وہ خود ہی آپ سے کہے گا کہ بھئی پھر اختلاف کیا ہے، پھر ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔
تو دوسری بات اسے یہ بھی بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کی جماعت کے جو بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے ساری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، اور اس میں لکھا ہے اس نے اپنی کتابوں میں، اس کے حوالے آپ سن چکے ہوں گے یا ابھی سن لیں گے کسی سے، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے اور غیر مسلم بھی کہا ہے، مسلمان کہا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے وہ۔ اچھا، یہ اسے بتائیں گے جب آپ، تو وہ پھر اس کا انکار کرے گا کہ کافر کا یہ مطلب تو نہیں ہے، کافر کا مطلب ہے کفری عمل ہے، تو یہ کفری عمل کی وجہ سے کہا گیا، جیسے نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا، تو وہ حقیقی اصلی کافر تو نہیں ہو جاتا، وہ اس نے کفری عمل کیا، اس کی وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اگر کفر کی وہ تعویل کرے تو آپ اسے کہیں کہ اچھا کفر کی تو چلو آپ نے تعویل کی ہے، لیکن مرزا صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ مسلمان ہونے کا انکار کیا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو پھر بعض تو اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بعض حوالہ مانگتے ہیں، تو پھر حوالہ آپ کے پاس ہو۔ اچھا، انٹرنیٹ پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں قادیانی نا، تو ہمارے نوجوان الحمدللہ جو اس محاذ پر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہر بندہ اگر انٹرنیٹ پہ شروع ہو جائے گا نا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس وہ پورے اوزار یا پورے دلائل، پوری چیزیں نہیں ہوتیں۔ وہاں جو بیٹھے ہیں وہ قادیانی، وہ تو فارغ ہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو دیگر مصروفیات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر آپ وہاں بات نہیں کر پائیں گے، تو وہ اس کا نفع نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو انٹرنیٹ پر از خود رابطے میں آتا ہے، ایک تو ہے کوئی تعلق والا یا کسی تعلق والے کے ذریعے سے کوئی قادیانی رابطے میں آتا ہے، ہاں اس کی تو سنیں، پھر آہستہ آہستہ اسے بات پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کسی بھی بات پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نئی دلائل آتے، آپ کہیں کہ بھئی یہ آپ نے یہ مجھ سے پوچھا ہے، یہ سوال میں نوٹ کر لیتا ہوں، اس پر میں تحقیق کر کے پھر ہم آپ سے بات کریں گے، آپ کو بات بتائیں گے۔ کبھی مناظرانہ رنگ نہ ہونے دیں، مناظرہ رنگ پیدا کر دیں گے نا، مناظرانہ رنگ پیدا کریں گے تو مقابلے کی فضا بن جائے گی، پھر وہ ہار جیت کا مسئلہ، پھر آپ اگر کسی بھی دلیل کو پیش کرنے میں یا فوری آپ کے ذہن میں نہیں آتی، آپ کمزور پڑ گئے، تو وہ پھر ناکامی کا شور مچ جاتا ہے، اور پھر وہ ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ آدمی جو ہے نا شرمندگی، اور بعض دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ تو، یہ ہمارے مولوی صاحب تو دلیل نہیں دے سکے، بات ہی نہیں کر سکے، یا جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اس لیے کبھی بھی مناظرانہ رنگ نہ پیدا ہونے دیں، انہیں کبھی ہم تو بات آپ سمجھنے والے ہیں، آپ سیکھنے والے ہیں، ہم تو آپ سے سنیں گے، سن کے پھر ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس آپ ہمیں اپنی بات بتاتے رہیں، پھر تحقیق کر کے جو ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم آپ کو پیش کر دیں گے۔ تو داعیانہ رنگ اگر رکھیں گے تو ہر جگہ آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے، عزت ذلت کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا، آرام سے آپ اس کی بات سنتے جائیں اور اپنی بات پہنچاتے جائیں۔ تو داعیانہ مزاج کے ساتھ جہاں بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس کا نفع ہی ہوگا۔ دوسری طرف اب قادیانی جماعت ایک منظم جماعت ہے، منظم جماعت ہے، تو انہوں نے ایک اپنے تنظیمی ڈھانچہ بھی بنایا ہوا ہے، کچھ نظم بنایا ہوا ہے، اس نظم کے مطابق وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ قادیانی جماعت کس سن میں قائم ہوئی؟ 39۔ اور کوئی؟ 1899۔ 1899 والے کتنے ہیں؟ 2 3 4 ہیں۔ اچھا، کوئی اور بھی ہے کسی کے پاس کوئی تاریخ؟ ہیں 1881۔ اچھا، اور 81 والے کتنے ہیں؟ 82 والا بھی آگے میدان میں ہے۔ اور کوئی؟ 1857۔ اچھا، اور پچھلی نشست میں نے خلاصتاً چند باتیں بتائی تھیں
اگر اس طرف آپ خیالی طور پر آنکھیں بند کر کے اس طرف چلے جائیں، اس دن کی نشست میں نے آپ کو ایک خلاصہ بار بار رٹوایا تھا، بار بار دہرایا تھا، اسی لیے کہ کم از کم یہ ہمیں بات یاد ہو جائے۔ وہ کس کو تھوڑا سا ہے ذہن میں؟ میں دہرا دیتا ہوں۔ ہاں یہ چلو جلدی واپس آ گیا۔ میں نے ایک خلاصہ عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 40 میں پیدا ہوا۔ یہ اس نے خود 2 تاریخیں لکھی ہیں، 39 یا 40۔ اچھا، 1839 یا 40 میں مرزا قادیانی پیدا ہوا، اور اس نے جو کام شروع کیا وہ 1881 میں شروع کیا، یعنی کتابیں لکھنی شروع کی، مناظرے کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد 1899 یا 89، کچھ لوگوں کا 89 ہے، کچھ لوگوں کا 89 ہے، اس میں اس نے ایک جماعت قائم کی، جماعت احمدیہ، اور بیعت لینی شروع کی۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ پیدائش کب ہے مرزا قادیانی کی؟ 1839 یا 40 میں اس کی پیدائش ہے کہ وہ مسلمان ذمہ دار کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب کسی کو نہیں پتہ کہ مستقبل میں یہ کیا کرے گا، کیا بنے گا، کسی کو نہیں پتہ۔ یہ ایک مسلمان ذمہ دار گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا 1839 یا 40 میں، اور اس نے اپنی ان حرکتوں کا آغاز کب کیا، کس سن میں؟ 81 میں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ کام شروع کیا، مناظرے کرنے شروع کیے عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، اور اس کے بعد کتابیں لکھنی شروع کی 1881 سے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جماعت قائم کی کس سن میں؟ جماعت قائم کر لی۔ پھر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا 90 کے قریب، اور 90 میں سن 1900 کے بعد اس نے جو ایک اور اعلان کیا وہ نبوت کا اعلان تھا، نبوت کا دعویٰ تھا۔ اور 1881 سے 1900 تک کی جتنی بھی تحریریں ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز وہ پیش کرتا رہا، دوسری چیز کا انکار کرتا رہا۔ وہ کیا تھا؟ پیش کیا کرتا رہا؟ اپنے الہامات، اپنی وحی، اپنے رویا، اپنے کشوف، یہ وہ پیش کرتا رہا 1881 سے سن 1900 تک کی کتابوں کے دوران۔ ان سالوں میں جتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں اس میں وہ الہام، اپنا وحی، رویا، کشوف یہ بیان کرتا رہا، لکھتا رہا۔ لیکن جب سوال ہوتا، اس کتابچے کو پڑھ کے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے کہا نہ توبہ، اللہ معاف کرے، میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ اور مختلف جملے ہیں وہ آپ سن بھی چکے ہوں گے، اور جو کتابیں آپ کو کچھ ملیں گی ان میں وہ چیزیں موجود بھی ہوں گی حوالے کے ساتھ، کہ وہ نبوت کے دعوے سے انکار کرتا رہا، وحی و الہام پیش کرتا رہا، لیکن نبوت کے دعوے سے انکار کرتا رہا سن 1900 تک۔ پھر 1901 سے لے کے سن 26 مئی 1908 تک، اس دوران لکھی جانے والی کتابوں میں اس نے نبوت کے دعوے کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے۔ نبی ہونے کا بھی کہا ہے، اپنے آپ کو رسول ہونے کا بھی کہا ہے، بغیر شریعت کے ہونے کا زیادہ کہا ہے، لیکن ایک آدھی جگہ پہ اس نے صاحب شریعت ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ لیکن شریعت کون سی؟ دوبارہ اسلام ہی، شریعت اسلام ہی کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، اس نے 1905 میں اپنی جو جماعت قائم کی تھی، ایک جماعت احمدیہ اس کا نام رکھا، اور اس کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے ایک انجمن قائم کی، صدر انجمن احمدیہ کے نام سے 1905 میں ایک انجمن بنائی، صدر انجمن احمدیہ۔ اس کے بعد اس کا جو بیٹا 1914 میں خلیفہ بنا تھا، اس کا بیٹا حکیم نور الدین فوت ہوا تو اس کا بیٹا بنا، اس نے جماعت کو کچھ تنظیموں میں تقسیم کیا آہستہ آہستہ۔ اس کا دورانیہ بہت لمبا تھا، وہ کیونکہ جوانی میں سربراہ بنا دیا گیا۔ 23-24 سال اس کی عمر تھی مرزا بشیر الدین محمود کی، تو وہ 1965 میں فوت ہوا۔ 1914 سے لے کے 1965 تک کون فوت ہوا؟
बशीर उद्दीन महमूद। और ये कौन था? मिर्ज़ा कादियानी का बेटा और कादियानी जमात का दूसरा सरबराह, या वो जिसे खलीफा कहते हैं, नाम नहाद खलीफा था और सरबराह था। इसने जमात को बहुत सारी तंजीमों में तकसीम किया, बहुत सारे नज़म बनाए, जिनमें से एक तो इसने कादियानी अफराद को उम्र के लिहाज से तकसीम किया। मसलन 7 साल से लेके 15 साल तक के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनकी एक तंजीम बनाई, अतफ़ालुल अहमदिया। उसकी तंजीम बनाई अतफ़ालुल अहमदिया। पूरे दुनिया में जहाँ भी कादियानी इस उम्र का जो बच्चा होगा, 7 से 15 साल तक की उम्र का, वो अतफ़ालुल अहमदिया का मेंबर होगा। दूसरी तंजीम 15 से लेके 40 साल तक की उम्र के लड़के, उस तंजीम का नाम रखा खुदामुल अहमदिया। खुदामुल अहमदिया तंजीम का हर खादिम मेंबर होता है, दुनिया में कहीं भी हो। अब इस उम्र के 15 से लेके 40 साल तक खुदामुल अहमदिया। और तीसरा फिर 40 के बाद से लेके तावफ़ात तक अंसारुल्लाह का मेंबर होता है। अंसारुल्लाह तंजीम है, हर कादियानी इस उम्र का उस तंजीम का मेंबर होता है। अब मर्दों में कादियानियों की कितनी तंजीमें हो गई? 3। पहली अतफ़ालुल अहमदिया, इसकी उम्र क्या है? 7 से 15 साल तक। दूसरी कौन सी है? खुदामुल अहमदिया। ये किस उम्र के लड़के? 15 से 40 साल तक के अफराद इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद 40 साल से तावफ़ात तक किस तंजीम के मेंबर होते हैं? अंसारुल्लाह। ये मर्दों की तंजीमें हो गई। अब इसी तरह ख़वातीन की तंजीमें भी कादियानियों ने बनाई हैं। तो 7 से 15 साल तक की उम्र की जो बच्चियाँ हैं, उनकी है नासरातुल अहमदिया। नासरातुल अहमदिया। और इसी तरह 15 से लेके तावफ़ात तक की उम्र की ख़वातीन लजना इमाउल्लाह के तंजीम के मेंबर होती हैं। लजना इमाउल्लाह, हाँ इमाउल्लाह। अब ख़वातीन की कितनी तंजीमें हो गई? 2। पहली कौन सी है? नासिरातुल अहमदिया। 7 से 15 साल तक की उम्र की बच्चियाँ इसके मेंबर होती हैं। और दूसरी तंजीम 15 से लेकर तावफ़ात तक की उम्र की ख़वातीन लजना इमाउल्लाह की तंजीम के मेंबर होती हैं। हाँ लजना, हाँ लजना इमाउल्लाह। अच्छा, ये जो तंजीमें हैं ना, हर तंजीम का महल्ले की सतह पे भी निगरान होता है, और इसी तरह फिर ज़िले की सतह पर और मुल्क की सतह पर, और मरकज़ में भी इसका ज़िम्मेदार निगरान होता है। और कादियानी जमात के जो मेन मरकज़ थे, पहला मरकज़ कहाँ था? कादियान में पहला मरकज़ बना। दूसरा मरकज़ पाकिस्तान, रबवा, मौजूदा चनाब नगर में। तीसरा मरकज़ कहाँ बना है? बरतानिया में, यूके में, ठीक है ना, लंदन में। बरतानिया के शहर लंदन में इस वक्त तीसरा बड़ा मरकज़ मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त 5वां जो इनका नाम नहाद खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर अहमद, वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ होता है। हाँ लंदन में, तीसरा मरकज़ लंदन में। अच्छा, ये हो गई इनकी तंजीमें। उसके बाद जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों की वजारतें होती हैं ना, कि वजारत तालीम, वजारत हेल्थ, वजारत सनत व तिजारत, मुख्तलिफ़ शोबों की अलग-अलग वजारतें होती हैं।
اسی طرح قادیانی جماعت میں نظارتیں ہیں، مختلف شعبہ جات کی نظارتیں ہیں، اور یہ کل 17 نظارتیں ہیں تقریباً۔ قادیانی جماعت میں قادیانی جماعت کا نظم و نسق چلانے کے لیے 17 نظارتیں ہیں، اور ہر نظارت کا ایک ناظر ہوتا ہے، ہر نظارت کا ایک ناظر ہوتا ہے، اور تمام نظارتوں پر، تمام ناظران پر ایک بڑا جو ذمہ دار نگران ہوتا ہے وہ ناظر اعلیٰ کہلاتا ہے، اور ایک ملک کے لیے ایک ناظر اعلیٰ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کا بھی ایک ناظر اعلیٰ موجود ہے، پاکستان کا ناظر اعلیٰ موجود ہے، اور باقی ساری نظارتوں کے ذمہ داران جو ناظران ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر ملک میں ایک ناظر اعلیٰ اور باقی ساری اس کی ٹیم، 17 ناظران کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اور اسی طرح 4 نظامتیں ہیں اور 17 نظارتیں ہیں، 4 نظامتیں اور 17 نظارتیں۔ اچھا، ان کی اسی طرح ایک قادیانی جماعت کی مرکزی مجلس شورا بھی ہوتی ہے، مرکزی مجلس شورا ہوتی ہے، اور پھر ایک مرکزی مجلس عاملہ بھی ہوتی ہے۔ ہر سال ہر ملک کی مجلس شورا کا اجلاس بھی ہوتا ہے ان کا 3 دن کا، اور اس میں جو بھی باتیں ڈسکس کی ہوں اور پھر ان میں بحث ہو کے اور پھر اس پر جو فیصلے ہو جائیں وہ بھجوائے جاتے ہیں پھر خلیفہ وقت کو، خلیفہ وقت کو پھر وہاں سے منظوری ہوتی ہے، پھر ان فیصلوں کو نافذ کر دیا جاتا ہے جماعت میں۔ تو قادیانی جماعت میں تنظیمیں کتنی ہیں؟ مردوں کی 3، عورتوں کی 2۔ یہ عمر کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ ان کا اسی طرح چندہ بھی ہوتا ہے، تنظیمی چندہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر ایک خادم ہے، خدام الاحمدیہ کا ممبر ہے، تو وہ اپنا جو اس کی تنظیم کا چندہ ہے وہ بھی دے گا، اور دوسرا اگر کمانے والا ہے تو صدر انجمن احمدیہ کا چندہ بھی دے گا۔ اور اسی طرح تنظیموں کے بعد نظارتیں کتنی ہیں؟ 17 نظارتیں ہیں، اور نظامتیں کتنی ہیں؟ 4 نظامتیں ہیں۔ اچھا، نظارتوں میں چند ایک کا نام آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا ایک نظارت اصلاح و ارشاد ہے، ایک نظارت اصلاح و ارشاد ہے، ایک نظارت دعوت اللہ ہے، اور ایک نظارت صنعت و تجارت ہے، ایک نظارت رشتہ و ناطہ ہے۔ ہاں، رشتہ ناطہ۔ ایک نظارت تعلیم قرآن و وقف عارضی، تعلیم القرآن و وقف عارضی، یہ بھی ایک نظارت ہے۔ اسی طرح تقریباً جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان سب کی ایک ایک نظارت ہے، لیکن چند ایک نظارتوں کا آپ کو لکھوا دیا ہے۔ اچھا، ان میں جو اصلاح و ارشاد ہے اس کا کام تو جماعت کے اندر تربیتی نشستوں کا قائم کرنا، قادیانی افراد کی تربیت کرنا، تربیتی پروگرام منعقد کرنا، اور آپس میں اگر مصالحت کی بعض دفعہ کہیں ضرورت ہوتی ہے تو اس کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے اس کام کو نپٹاتے ہیں، مقامی طور پر بھی اور مرکزی طور پر بھی، نظارت و اصلاح و ارشاد۔ دوسری جو نظارت دعوت اللہ ہے،
اس کا کام تمام مذاہب کو احمدیت کی دعوت دینا ہے۔ نظارت دعوت اللہ کے کام کیا ہے کہ مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کو احمدیت کی دعوت دینا، جماعت احمدیہ کا تعارف کرانا، مرزا غلام احمد کا تعارف کروانا، اور پھر ان کے جو اشکالات ہیں، جو سوالات ہیں، ان سوالات کو دور کرنا، اس کے جوابات دینا۔ اور یہ نظارت اپنے لٹریچر بھی چھاپتی ہے، بہت لٹریچر چھاپتی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو اعتراضات، سوالات اٹھائے جاتے ہیں قادیانی جماعت پر، وہ ان کے جوابات تیار کر کے اپنے افراد کو دیتی ہے کہ بھئی کوئی مسلمان اعتراض کرے، اس کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے، کوئی فلاں مسلمان اعتراض کریں تو اس کے اعتراض کا یہ جواب ہے، اور اگر عیسائی اعتراض کریں ان کا یہ جواب ہے، اگر کوئی ہندو اعتراض کرے یہ جواب ہے، اگر کوئی شیعہ اعتراض کرے اس کا یہ جواب ہے، کیونکہ وہ تمام مذاہب کو دعوت دیتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں مسالک کو دعوت دیتے ہیں، تو اس لیے اس کے جوابات بھی وہ لکھ کے کتابیں، لٹریچر بہت زیادہ شائع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبانی دعوت کے لیے کلاس داعیان بھی کرواتے ہیں۔ وہ کلاسیں لگا کے، جیسے ہم کورسز کرواتے ہیں نا، مختلف کورسز ہوتے ہیں ہمارے، تو ان کے بھی اسی طرح ہی وہ کورسز کرواتے ہیں جو کہ سال بھر چلتے رہتے ہیں۔ اپنے ہر قادیانی کو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک داعی بنایا جائے، دعوت اللہ کے لیے تیار کیا جائے، اسے دلائل مہیا کیے جائیں، اسے طریقہ کار سکھایا جائے، تاکہ وہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے، اپنے میدان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو احمدیت کا تعارف کرا سکے اور پھر احمدیت میں شامل کر سکے، یعنی قادیانیت میں شامل کرنے کے لیے کلاس داعیان مقرر کی جاتی ہیں، وہ منعقد ہوتی ہیں اور اس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دلائل سکھائے جاتے ہیں۔ اور جو ایک اور نظارت بتائی تھی، صنعت و تجارت۔ صنعت و تجارت کا کام یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر اور پھر ساتھ دنیا بھر میں اس وقت جو اہم صنعتیں ہیں، ان صنعتوں سے متعلق معلومات حاصل کرنا، اور پھر معلومات لے کے قادیانیوں کی تربیت کرنا، انہیں بتانا کہ کون کون سی صنعتیں لگائی جا سکتی ہیں اس وقت، اور وہ صنعتیں کیسے لگائی جا سکتی ہیں، اور کیسے آپ لوگ اس فلاں صنعت میں کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان میں اور دنیا کے ہر ملک میں یہ نظارت قائم ہے، اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک سے متعلق بھی رہنمائی دینا کہ اگر کوئی دوسرا ملک جانا چاہتا ہے، کوئی قادیانی، اور وہاں جا کے اس تجارت کو کرنا چاہتا ہے اور اس صنعت کو وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہتا ہے اس صنعت میں، تو اسے مکمل رہنمائی مہیا کی جاتی ہے، اسے آگاہی دی جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ملک کی جو ادارے ہیں، ان اداروں سے متعلق معلومات لینا، اور پھر قادیانیوں کو، اپنے احمدیوں کو اس کی معلومات دینا کہ اس وقت اس ملک میں جہاں پر رہ رہے ہیں فلاں فلاں محکمے ہیں سرکاری، فلاں فلاں ادارے ہیں، اور آپ ان میں کس میرٹ پہ آ کے آپ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، ان کو اس کا میرٹ بتانا اور اس کو اس کی صلاحیت بتا کے اور پھر ان محکموں اور اداروں میں شامل کرنا۔ یہ صنعت و تجارت جو نظارت ہے اس کا کام ہے۔ ایک نظارت اور بتائی تھی، ہاں، رشتہ ناتا۔ یہ قادیانیوں کو اس نظارت کا کام ہے کہ ریکارڈ رکھتی ہے کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں دنیا بھر کے جو احمدی ہیں، بچے یا بچیاں جنہوں نے رشتہ کرنا ہوتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے، تو جن والدین نے اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو پھر نظارت سے رابطہ کرتا ہے، نظارت انہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہی کرنی ہے تو پاکستان کے رشتے مہیا کر دیتے ہیں، ان کی معلومات دے دیتے ہیں، اور اگر پاکستان سے باہر کرنی ہے تو باہر سے متعلق جو ان کے پاس نظارت کے پاس رشتوں کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو مہیا کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ رابطہ کر لیں، دیکھ بھال کریں، تسلی کریں، آپ وہ صرف ریکارڈ کا کام دیتے ہیں، ریکارڈ مہیا کر دیتے ہیں، باقی جو دیکھ بھال ہوتی ہے اور باقی جو کام ہوتا ہے وہ خود افراد کا ہوتی ہے ذمہ داری، اس میں نظارت ذمہ دار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صرف قادیانیوں کو ہی مہیا کرتے ہیں، تو مقامی طور پر
صدر حلقے سے اور اس طرح امیر ضلع سے معلومات مل جاتی ہے کہ یہ فرد کیسا ہے۔ تو یہ نظارت رشتہ ناطہ کے حوالے سے رشتوں کا ریکارڈ جو ان کا آپس میں رشتے ناطے کے حوالے سے ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے نا کہ قادیانی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں کہ قادیانی کسی مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اپنی نماز پڑھے گا علیحدہ سے، یا کسی قادیانی کے پیچھے پڑھے گا۔ ان کے نزدیک مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ یہ سارے منکر ہو چکے ہیں، مسلمان وہ کہتے ہیں سارے منکر ہیں۔ اور اسی طرح رشتے ناطے کا بھی جماعت نے منع کیا ہے سختی سے، خاص طور پر رشتہ دینے کا، یعنی اپنی بیٹی کو غیر جماعت میں دینا حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی مسلمان فیملی سے رشتہ لینے کی بات ہو رہی ہے کسی بچی سے اپنے بیٹے کے لیے، یا از خود کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ جماعت سے رابطہ کرے گا، جماعت پھر اس کو حفاظت کے طریقے بتائے گی۔ بھئی آپ نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، آپ غیر جماعت میں شادی کر رہے ہو تو ظاہر ہے آپ کا اس غیر جماعت فیملی سے تعلق بنے گا، تو اب آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اور پھر جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، آپ کے گھر آ جائیں، پھر آپ نے اسے دعوت دینی ہے، پیار محبت سے دعوت دینی ہے، دعوت دے کے مقصد کیا ہے، اسے کھا دینی ہے، تاکہ وہ ایک جان جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بات ہے۔ ان کے نزدیک بھی یہی فکر ہے جو ہمیں فکر ہے۔ وہ بھی ایک ایک فرد کو اسی طرح چنتے اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق سمجھ کے وہاں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہندو جو پتھر کی مورتی کے آگے کھڑا ہے تو وہ اسے حق سمجھ کے ہی لگا ہوا ہے نا، وہاں پہ مال بھی اپنا لگا رہا ہے، اپنا وقت بھی لگا رہا ہے، اسے حق سمجھ کے لگا ہوا ہے۔ یہ تو اب مسلمان، ایک مسلمان کا جو داعیانہ کردار ہے اور اس کی جو تربیت ہے، اس کے پاس اسے جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، تو یہ تو اب اس کا فرض ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ثابت کرے کہ یہ جس پتھر کے آگے کھڑا ہے، جس مورتی کے آگے کھڑا ہے، اس کو یہ نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے۔ یہ مسلمان نے ثابت کرنا ہے اسے، کس طرح سے، پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھانا ہے۔ اسی طرح قادیانی بھی حق سمجھ کے لگے ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کے نزدیک ایک تو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا، دوسرا رشتہ دینا، اور تیسرا جنازہ پڑھنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ مسلمان کا جنازہ قادیانی نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی پڑھنے آ جائے تو ہم نہیں پڑھنے دیتے، ہم نکال دیتے ہیں۔ جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑی نشانی ہے، جو قادیانی ہوتے ہوئے کسی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پکا قادیانی نہیں ہے، وہ کچھ ڈھیلا ڈھالا ہو چکا ہے، کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر وہ پکا کٹر قادیانی ہوتا تو وہ کسی مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہاں رشتے ناطے میں دو باتیں ہوتی ہیں، جو اگر قادیانی جماعت سے باہر کوئی قادیانی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس میں محبت والا جو پہلو ہے وہی ہو سکتا ہے کہ وہ باقی چیزوں کو پس پش ڈال کے اور اس وقت شادی کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ پھر یہ بھی جذبہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ چلو ایک اس بھٹکے ہوئے خاندان کے ایک فرد کو چلو میں نکاح کر کے لے آؤں گا تو یہ ایک ہدایت کی طرف آ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے دعوت دوں گا تو یہ مسیح موعود کو مان لے گی۔ یہ جذبہ ہوتا ہے تھوڑا۔ تو اب یہ نظارتیں، اور کون سی نظارت تھی؟ ہاں تعلیم القرآن و وقف عارضی، تعلیم القرآن و وقف عارضی۔ تعلیم القرآن کی جو نظارت ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ایک فرد قادیانی مرد ہو یا عورت ہو، اس کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کی اہمیت بتانا، قرآن کو پڑھنے کی انہیں ترغیب دینا، اس کے متعلق لٹریچر کو شائع کرنا،
اور زبانی سیمینار منعقد کرنا یا پیغامات دینا کہ بھئی قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ قادیانی جماعت نے بہت سارے تراجم بھی کیے ہوئے ہیں قرآن مجید کے، اور تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں کام۔ تو وہ ترغیب دینا کہ جو قادیانی قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن پڑھے، قرآن اسے پڑھنا آئے۔ اور قرآن پتہ ہے نا، ایک ہی قرآن مجید ہے، ہمارے والا قرآن ہی ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ قادیانی نے جو ڈنڈی ماری ہیں وہ ترجمے میں تھوڑی ڈنڈیاں ماری ہیں، قرآن کے الفاظ ایک ہی ہیں، وہی ہیں، ڈنڈی کہاں پہ ماری ہے؟ ترجمے میں یا تفسیر میں، ترجمے میں یا تفسیر میں، ان دو چیزوں میں خرابیاں پیدا کی ہیں۔ اچھا، اس نظارت کے ذمہ یہ تعلیم سے متعلق، قرآن کی تعلیم سے متعلق ایک نظارت تعلیم علیحدہ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، ذکر آ گیا، نظارت تعلیم علیحدہ ہے۔ وہ جتنے بھی یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے اس کے متعلق رہنمائی کرنا، معلومات دینا، اور اس حوالے سے جو طلباء پڑھنا چاہتے ہیں مزید ان کی رہنمائی کرنا، جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق رہنمائی دینا، اور پھر جو ضرورت مند مستحق طالب علم ہیں قادیانی ان کے ساتھ تعاون کرنا تعلیم کے حوالے سے، یہ اس نظارت تعلیم کا ہے۔ اور وہ جو نظارت تعلیم القرآن و وقف عارضی، تعلیم قرآن کا آپ کو بتا دیا، اب ہے وقف عارضی اس کے ساتھ۔ وقف عارضی یہ ہے کہ اپنے جماعت جو اس نظارت تعلیم قرآن ہے وہاں سے پاکستان کے کسی بھی شہر میں تشکیل کروا کے چلے جانا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت لے کے اس علاقے کی جہاں تشکیل ہوئی ہے، مرکز نے بھیجا ہے، وہاں پہ وہ جا کے رہے گا، اور وہاں مسلمانوں جو قادیانی ہیں، قادیانی کی تعلیم تربیت کے حوالے سے ان سے ملاقاتیں بھی کرے گا، مسجد میں قیام کرے گا، جو ان کی بیت الذکر ہے اس میں قیام کرے گا، اور وہاں جا کے مختلف کام کرے گا۔ ایک تو قرآن کے حوالے سے ترغیب دے گا کہ جو قرآن نہیں پڑھ رہے انہیں پڑھائے گا بھی صحیح، اور پڑھنے کی ترغیب بھی دے گا، جو ترجمہ نہیں پڑھ رہے انہیں ترجمے کے حوالے سے ترغیب دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ان وہاں کے قادیانیوں کے زیر تبلیغ جو مسلمان ہیں جن کو وہ دعوت دے رہے ہیں، ان سے کسی کی بات چیت چل رہی ہے، تو وہ انہیں جا کے ان کے ساتھ بھی معاملات کرے گا، ملاقاتیں کرے گا، اور انہیں دعوت دے گا مقامی جماعت کے افراد کے ساتھ مل کے۔ اور یہ 1 ہفتہ 15 دن تک، 15 دن بھی کر سکتا ہے کوئی، 1 ہفتہ بھی کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے وقف عارضی۔ جیسے ہمارے تبلیغی جماعت میں سہ روزہ چلہ 4 مہینے ہیں، اسی طرح قادیانی جماعت نے بھی یہ نظام شروع کیا ہوا ہے وقف عارضی کے نام سے۔ وقف عارضی کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں، اور قادیانی اکثر جاتے ہیں وقف کر کے، دوسرے ملک بھی جاتے ہیں وقف کر کے، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نظارت جو ہے وہ کسی باہر کے ملک وقف عارضی کے لیے بھیج دے، تو پھر وہ تشکیل کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں، ویزے کی کوشش کرتے ہیں، ویزا لگ جاتا ہے، پھر جیسے ہماری بیرون کی جماعتیں بھی جاتی ہیں، اندرون بھی پھرتی ہیں، تو اس طرح قادیانی میں بھی وقف عارضی کا سسٹم ہے، کم سے کم ہفتہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نظارتیں کام کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی جماعت اچھا 2 نظارتیں اور ہیں جو چندوں سے متعلق ہیں، نظارت مال آمد اور نظارت مال خرچ۔ یہ 2 نظارتیں جو ہیں نا، یہ نظارت مال آمد جو ہے یہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جو قادیانی موجود ہیں وہ اپنی آمدنی بتاتے ہیں اپنے مقامی ناظم مال کو، وہ ان پر اس پر پرسنٹیج کے حساب سے ایک چندہ لگاتا ہے جو چندہ لازم کہلاتا ہے، جسے صدر انجمن احمدیہ کا چندہ بھی کہتے ہیں، چندہ لازم بھی کہتے ہیں۔ یہ آمدنی پر پرسنٹیج کے حساب سے ہے،
یہ آمدنی پر چندہ لگتا ہے. ہر قادیانی اپنی آمدنی پر چندہ دیتا ہے 16واں حصہ. ہر قادیانی اپنی آمدنی کا 16واں حصہ، اور یہ چندہ لازم ہے ہر قادیانی دے گا. ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہے، کوئی قادیانی کچھ مسائل کا شکار ہے، یا اس کی آمدنی کے مسائل ہیں، یا بہت سارا اس کا بقایا جات ہو گئے، جمع ہوتے گئے، اس کے وہ ادا نہ کر سکا، تو وہ پھر خلیفہ وقت کو خط لکھ کے اس میں وہ معافی لے لے گا. لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں. قادیانی جماعت میں چندوں کا بہت زیادہ رواج ہے. اچھا، یہ ایک چندہ لازم ہے، اس کے علاوہ تقریباً 40 قسم کے اور چندے ہیں جس کی قادیانیوں کو ترغیب دی جاتی ہے، اور اس ہر مد میں کچھ نہ کچھ وعدہ اس سے ضرور لیا جاتا ہے. یہ چندہ تو لازم ہے، یہ تو آمدنی پر ہو گیا، اور باقی جو چندے ہیں وہ نفلی چندے کہلاتے ہیں. اس پہ ہر قادیانی سے وعدہ لیا جاتا ہے. یعنی وقف جو چندہ تحریک جدید، چندہ وقف جدید، چندہ جلسہ سالانہ، اس طرح مختلف چندے اس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ اس سال اس فلاں تحریک میں یا فلاں چندے میں کتنا وعدہ لکھاتے ہیں. مثلا ایک بندے نے آپ تحریک جدید میں 10,000 لکھوایا ہے، تو وہ پھر پورا سال جو ہے نا، جو تحریک جدید کا ایک سال ہوگا، اس سال کے دوران وہ اس کو دینا چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہے، ایک ہی دفعہ ادا کر دے، اس کی مرضی ہے. اور جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم کا جو ممبری چندہ ہے وہ بھی لازمی ہے. یعنی جس تنظیم کا بھی کوئی رکن ہے تو اپنے تنظیم کا چندہ وہ ضرور دے گا. مثلا ایک گھر کے اندر آپ دیکھیں نا کتنا چندہ آ رہا ہے ایک گھر سے. ایک گھر میں ظاہر والد ہوتا ہے، والدہ ہوتی ہیں، اور اس کے کچھ بیٹے ہوتے ہیں، کچھ بیٹیاں. تو اب ایک والد اپنی آمدنی پر بھی چندہ دے رہا ہے، اور پھر اس نے تحریک جدید میں بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی وہ ادائیگی تھوڑی تھوڑی کرے گا. وقف جدید کی بھی وعدہ کرے گا. اچھا، پھر اپنی تنظیم کا چندہ بھی دے گا، آمدنی پر صدر انجمن احمدیہ کا چندہ بھی دے گا، چندہ لازم بھی دے گا. اور پھر اس کے بیٹا 7 سے 15 سال تک کا ہے تو اس کا بھی ظاہر وہ کمانے والا نہیں ہوتا، اس کا چندہ بھی والد دے گا. چندے تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ہے صحیح، چندوں میں ہر ایک کو باندھا ہوا ہے. اپنا جو بچہ اس کا ناصر ہے، اپنا طفل ہے، اس کا چندہ بھی والد دے گا. اور جو بڑی عمر کا ہو گیا، خادم ہو گیا، خدام الاحمدیہ کا ممبر ہو گیا، اس کا چندہ بھی والد دے گا. اگر وہ پڑھنے والا ہے وہ چندہ کم ہے. اگر وہ خادم کوئی کمانے لگ گیا ہے یا کوئی ملازمت ہے تو وہ اپنی آمدنی پر پھر جماعت کو آمدنی بتا کے چندہ لازم بھی دے گا. اور اسی طرح جو خدام الاحمدیہ کا ممبر ہے اپنا ممبری چندہ بھی دے گا. اسی طرح جو خاتون بچی ہے 7 سے 15 سال تک کی، جس کی بیٹی ہے، تو وہ اس کا ممبری چندہ دے گی اپنا. اور اسی طرح 15 سے لے کے تا وفات تک کی عمر کی جو خواتین ہیں جو کمانے والی نہیں ہیں تو وہ اس کا خامد اس کا چندہ دے گا، اس کا جو ممبری چندہ ہوگا. اور اگر وہ کوئی ملازمت یا کوئی کاروبار خاتون کر رہی ہیں تو وہ اس پر کرے گا، وہ اس پہ چندہ دے گی. قادیانی جماعت نے اپنے ہر فرد کو تنظیموں میں اور چندوں میں جکڑا ہوا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے پاس اتنے وسائل کہاں سے ہیں، اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں، اتنا سسٹم چلا رہے ہیں، اور اتنی تبلیغ کے لیے مبلغین داعیان مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ یہ ایک قادیانی سے. اچھا، پھر قادیانی جماعت کے پاس جو چندے آتے ہیں مرکزی بیت المال میں، جو فنڈ اکٹھے اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے کاروبار کرتے ہیں. قادیانی پوری دنیا میں اس وقت اپنے جو جماعت کے ان کے اثاثہ جات ہیں، بہت زیادہ اثاثہ جات ہیں، اور بہت زیادہ قادیانی افراد کی طرف سے اربوں روپے چندہ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان سے کاروبار کرتی ہے. اس وقت بے شمار کاروبار ہیں قادیانیوں کے، جماعت کے. قادیانی جماعت کے کاروبار علیحدہ ہیں،
کہ جماعت کے پاس جو فنڈ آتا ہے، جو مال اکٹھا ہوتا ہے، اس پر جماعت خود کاروبار کرواتی ہے، جماعت کے شعبوں کے افراد ہیں ظاہر ہے، اور ہر نظارت میں ہر شعبے میں افراد ہیں، ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، اور وہ بیٹھے ان سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قادیانی جماعت کے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اثاثہ جات ہیں، اور اسی طرح جو قادیانی ہے وہ جو کماتا ہے، جو کسی کا کاروبار ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کچھ ہے، تو وہ بھی جماعت کو چندہ دیتا ہے۔ اچھا، ان میں ایک چندہ ہے، ایک نظام ہے وصیت کا، نظام وصیت۔ اس کے بارے میں سنا ہے کسی نے بتایا نظام وصیت؟ ہاں، بتا بھی دیا ہوگا تو۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں قادیان میں ہی اپنی کوئی تھوڑی سی جگہ وقف کر کے قادیانی جماعت میں یہ اعلان کیا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو ٹکڑا ہے، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، خواب میں دکھایا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہاں دفن ہونے والا امید ہے کہ جنت میں جائے گا۔ قادیان میں اس کا نام رکھا ہے بہشتی مقبرہ، اس کا نام رکھا ہے بہشتی مقبرہ۔ اب دیکھیں نا، ہم نے کتنی مشہور کر دی، انہوں نے جنت جہنم بنائی ہوئی ہے۔ جنت جہنم وہ تصور نہیں ہے جنت کا، نہ اس کا قادیانیوں کا۔ بہشتی مقبرہ صرف اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور دوسرا وہاں دفن ہونے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے مرزا قادیانی نے۔ وہ اس جگہ کو مخصوص کیا تھا، وہاں چار دیواری کروا دی تھی اس نے، اور پھر کچھ شرائط لکھی۔ مرزا قادیانی نے رسالہ لکھا، رسالہ الوصیت، رسالہ الوصیت لکھا۔ اس میں بہت سی شرائط لکھی کہ آدمی نیک ہو، ہاں جو وصیت کرے اس کا ایک وصیت فارم ہے، وہ فارم فل کرے، فارم پر کر کے اس بات کا عہد کرے کہ میں اپنی ساری زندگی جو بھی میری آمدنی ہوگی اس کا میں 1/10 حصہ جماعت کو دوں گا، اور پھر فوت ہونے پر میرے جو وارثان ہوں گے وہ کل ترکے کا 1/10 حصہ وہ جماعت کو دیں گے۔ زندگی بھر آمدنی پر 1/10 میں جماعت کو دیتا رہوں گا، اور میری وفات پر میرے وارثان جو ہوں گے وہ میرے کل ترکے کا 1/10 حصہ جماعت کو دیں گے۔ یہ ایک مرزا قادیانی نے اس کی شرائط رکھی کہ یہ وعدہ لکھے کہ اپنی آمدنی پر اور اپنے ترکے پر 1/10 دے گا۔ تو اس وقت قادیانی جماعت میں پورے دنیا میں بہت سے لوگ قادیانی ہیں جو وصیت کر چکے ہیں اور وصیت کا اپنا 1/10 حصہ دے رہے ہیں۔ اچھا، جو وصیت کا 1/10 دے گا پھر وہ چندہ لازم نہیں دے گا، وہ اس کی جگہ وہ 1/10 ہو گیا، باقی چندے وہ اسی طرح دے گا۔ باقی جو 40 قسم کے چندے ہیں وہ ہر قادیانی اسی طرح دے گا۔ اچھا، بہشتی مقبرہ وہاں پہ نام رکھا اس کا، اور ان شرائط والے کو وہاں تدفین شروع ہو گئی۔ قادیانی جو بھی اپنی آمدنی کا اور اپنے ترکے کا 1/10 جماعت کو دیتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی کرتے ہیں کہ وصیت ہو گئی، اب کوشش کریں گے چند سالوں بعد اس کو آہستہ آہستہ ناظم، جو مقامی ناظم مال ہوتا ہے وہ اس کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی بعد میں زندگی کا پتہ نہیں ہے، تو آدمی کسی وقت بھی فوت ہو جائے تو جب چلا جائے گا پیچھے وارثان پتہ نہیں آپ کا وہ حصہ جو وصیت کا ہے وہ مرکز میں دیں نہ دیں۔ کوشش کرو آپ زندگی میں ویلیو لگوا کے اپنی کل جائیداد، آمدن، جو بھی آپ کے اثاثہ جات ہیں، تو مرکز کو کہو کہ میرے اثاثہ جات کی ویلیو لگا کے مجھے بتائے، تو میں اپنی زندگی میں ہی وصیت کا چندہ ادا کروں۔ اور ترغیب دی جاتی ہے کہ بھئی اپنی زندگی میں ہی وصیت کا ترکے میں سے ادا کر دو۔ حالانکہ ترکہ مرنے کے بعد قائم ہوتا ہے، جو ترکہ بچتا ہے زندگی میں آدمی بہت سی چیزیں آج ہیں کل بیچ بھی دیتا ہے، لیکن جماعت کہتی ہے کہ بر وقت اس وقت جو اثاثے موجود ہیں کوشش کرو ان پہ آپ اپنی ویلیو لگوا کے اور اس کل ترکے کا 1/10 حصہ ادا کر دو۔ تو اس سے بہت سارے لوگ ادا کرتے رہتے ہیں زندگی میں۔ تو اس گورکھ دھندے میں ہر احمدی کو کتنے سارے گورکھ دھندے بنائے ہوئے ہیں، کتنے سارے دھندے بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلا بہشتی مقبرہ قادیان میں جب پاکستان بن گیا، قادیانی جماعت کا جو سربراہ تھا اس وقت مرزا بشیر الدین محمود پاکستان آ گیا، ربوہ کے اندر،
یہاں انہوں نے گورنمنٹ سے لیز پہ رقبہ لیا، 1100 اور 2200 تقریباً 2300 ایکڑ کے قریب جو ہے نا وہ رقبہ ٹوٹل انہوں نے ایسا ایسا لیا، اور بعد میں ایسا ایسا چند سالوں کے اندر وہ رجسٹری بھی کروا لیا، اب لیز پہ نہیں ہے۔ وہ صدر انجمن احمدیہ کی ملکیت ہے، رجسٹری ہو چکی ہے۔ اچھا، پہلا بہشتی مقبرہ وہاں بنا، پاکستان بن گیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ بھی یہ تو ملک تقسیم ہو گیا، اب جو پاکستان میں قادیانی موسی ہیں وصیت کیے ہوئے یا دوسرے ملکوں میں، ان کا کیا کریں، ان کو تدفین کیسے کریں گے؟ اب انڈیا تو لے جانا مشکل ہے، وہاں تو پابندی ہو گئی، ملک تقسیم ہو گیا۔ انہوں نے پھر ادھر ہی ربوہ میں ہی بہشتی مقبرہ بنا لیا، ادھر چناب نگر میں ہی ایک مخصوص کر کے کچھ جگہ اس کی 4 دیواری کر کے، اور اس کا نام بہشتی مقبرہ۔ اب بہشتی مقبرہ قادیان میں قائم ہوا تھا، لیکن وہ چلتے چلتے اس کا ادھر فیز 2 بن گیا، بہشتی مقبرہ فیز 2 بنا لیا انہوں نے ادھر۔ تو پھر پاکستان کے موسی جو میتیں تھیں وہ اس کی تدفین وہاں ہوتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات، وہ ظاہر ہے پاکستان بننے کے بعد ہی وہ کتاب مخصوص کیا گیا تھا، تو اس وقت اس کی احمدیوں کی قادیانیوں کی تعداد کی وجہ سے اتنے ہی ہوں گے، چلو اتنے آئیں گے، لیکن وہ جگہ فل ہو چکی ہے کئی سالوں سے، 7-8 سال ہو گئے ہیں تقریباً، بلکہ 10 سال کے قریب ہی ہو چکے ہیں، وہاں تدفین بند ہو چکی ہے۔ جو بہشتی مقبرہ یہاں چناب نگر اڈے پر موجود ہے، سب سے پہلا بہشتی مقبرہ پاکستان کا، وہ جگہ فل ہو چکی ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ اب انہوں نے اندر طاہر آباد سے آگے جا کے ایک بہت بڑی ان کی جلسہ گاہ ہے، اس کے ساتھ ایک جگہ مخصوص کی ہے، وہ بہشتی مقبرہ فیز 3 وہاں بن گیا، بہشتی مقبرہ وہاں پہ بنا لیا، تدفینیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر خلافت سن 83 یا 84 میں یہاں سے مرزا طاہر احمد پاکستان چھوڑ کے برطانیہ چلا گیا، تو وہاں پھر پاکستان سے بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے بہت سے قادیانی وہاں پہ برطانیہ جاتے رہے، جرمنی جاتے رہے، امریکہ جاتے رہے، دوسرے ملکوں میں جاتے رہے۔ پاکستان کے قادیانی زیادہ تر پاکستان سے گئے ہوئے، ہندوستان سے گئے ہوئے ہی قادیانی وہاں آباد ہیں، بہت سارے ملکوں میں، آگے ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، تو وہاں جب آبادیاں بہت زیادہ ہوئیں، اب کہا کہ یہاں کے جو موسی ہیں ان کی تدفین، پہلے تو یہ کہتے ہیں نا بھئی یہاں امریکہ میں کوئی فوت ہوا بھئی امانتاً دفن کر دیں، پھر وہ سمجھو نیچے انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ بہشتی مقبرے میں ہی چلا جائے گا، اس کا بہشتی مقبرے کے ساتھ سمجھو رابطہ ہو جائے گا آپ ہی۔ اچھا، اب وہاں پہ تھوڑا عرصہ ہوا، لندن میں بھی بہشتی مقبرہ بنا لیا انہوں نے، قادیانیوں نے بہشتی مقبرہ لندن میں بھی بنا لیا، اور وہاں کے جو موسی ہیں وصیت کرنے والے ہیں، اب ان کی تدفین وہاں پہ ہوتی ہے۔ دیکھو، بہشتی مقبرہ قادیان سے چلا، پاکستان آیا، پاکستان بھی ایک جگہ فل ہو گئی، پھر دوسری جگہ وہ فل ہو، ابھی پاکستانیوں کے لیے نظام وہاں پہ چل رہا ہے، تو برطانیہ میں بھی بہشتی مقبرہ بنا لیا۔ اچھا، دوسرا قادیانی جماعت میں جامعات بھی ہوتی ہیں۔ جامع احمدیہ مدرسہ ہے، سب سے پہلا قادیان میں بنا تھا جامع احمدیہ قادیان میں، وہاں اسی طرح 8 سال میں پڑھاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عالم بنا ہے، وہ کہتے ہیں مربی بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عالم کی ڈگری ملتی ہے، بھئی عالم بن گیا 8 سال بعد، اور وہ جو ہے وہاں پہ 8 سال اسی طرح ہی پڑھاتے ہیں، اور تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں اضافی ہیں۔ احادیث یہی پڑھاتے ہیں، قرآن یہی ہے، پھر اس کی تفاسیر مرزا قادیانی والی یا خلفاء والی جو انہوں نے کی ہیں۔ اسی طرح وہاں جو 8 سال جامع احمدیہ میں پڑھ کے باہر نکلتا ہے وہ مربی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں جہاں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مربیان کی تقرری ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں امام کے مسجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے نمازوں کے لیے،
نمازیں وغیرہ پڑھاتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے، اور مختلف موقعوں پر بیانات کرتا ہے، بہت سی تربیتی نشستوں میں اس کے بیانات ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اسی طرح ہی ہیں جو مربی ہوتا ہے۔ اب یہ ملتان کو آپ دیکھ لیں کہ ملتان میں تقریباً شہر میں ان کی 5 بیت الذکر ہیں، جسے وہ مسجد کہتے ہیں، 5 مسجدیں ہیں ملتان میں ان کی، ٹھیک ہے نا۔ ہر شہر میں بیت الذکر جسے وہ مسجد کہتے ہیں وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، ہر شہر کے اندر، ہر دیہات کے اندر موجود ہے۔ جہاں قادیانی موجود ہیں وہاں وہ مسجد لازمی بناتے ہیں کہ نماز اور جمعوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں۔ قادیانی تراویح کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ قادیانی کی مساجد میں رمضان میں تراویح کتنے رکعت ہوتی ہے؟ 8۔ کوئی اور ہے 8 سے زیادہ والا؟ ہے مرزا غیر مقلد نہیں تھا، مرزا حنفی تھا۔ ہاں، اس کے دوست غیر مقلد تھے، اس کی جو دوسرا نکاح ہوا وہ غیر مقلدوں میں ہوا تھا۔ دہلی میں میر ناصر نواب غیر مقلد تھا، دہلی کا پٹواری تھا۔ مرزا قادیانی کی دوسری شادی وہاں ہوئی، غیر مقلد تھا، اور جو اس کا نکاح تھا وہ پتہ کس نے پڑھایا؟ ہاں 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ اصل میں مرزا قادیانی نے نا کسی ایک مسلک کا پابند نہیں ہوا، اس نے ہر مسلکوں سے کچھ نہ کچھ چیزیں لے کے نا ایک نیا برانڈ بنایا۔ اب یہ جمعہ بالکل اکثر جمعہ ہے، جو جمعہ بالکل غیر مقلد کے طرز پر ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے ہاں فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ وہی ہے، بھئی فاتحہ پڑھنی ہے، حرف الدین ضروری نہیں ہے۔ جو غیر مقلدین سے قادیانی ہوتے ہیں وہ رفع الدین کر بھی رہے ہوتے ہیں ان میں چاندے، لیکن مرزا قادیانی رفع الدین نہیں کرتا تھا۔ تو مسائل میں یہ کچھ مسائل انہوں نے احادیث سے لیا ڈائریکٹ، جیسے اہل حدیث لیتے ہیں، بعض سنن لیے، اور بعض مسائل فقہ حنفی سے لیے، بہت سی چیزیں سر۔ اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے صوفیہ کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے۔ یہ جو ذل اور بروز کی جو اصطلاح ہے یہ بھی اس نے وہیں صوفیہ سے لی ہے۔ اب قرآن و حدیث میں تو ذل بروز کی اصطلاح نہیں ہے نا اس طرح سے، قرآن میں اور احادیث میں نہیں ہے، صوفیہ سے لی ہے اس نے ذل اور بروز کی اصطلاح۔